یہ پیغام ملا ہے اور میں جا رہا ہوں عنقریب، لیکن تاریخ کا تعین جب ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور پھر کوئی لوگ اس میں درمیان میں کوئی چال چل دے۔ سر اس وقت جو پی ٹی آئی میں تقسیم وہ کوئی سائیڈ لائن تقسیم ہو نہیں جائے؟ ہے، میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم تب ہوتی نا جب کوئی خان کے خلاف کھڑا ہوتا۔ مجھے خان نے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خان نے نکالا ہے تو میں خان کے خلاف کھڑا ہوا ہوں۔ جب نکالنے پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے اپنے لیڈر کے خلاف، ہمارے درمیان مسئلہ یہ ہے جو میں نے ابھی کہا کہ سب کی جو ہے نا حالت اتنی خراب ہے، خصوصاً ایم این ایز کی، لیکن ہمیں گلہ یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک بیٹھ کے ہمارا ہی مذاق اڑا رہے ہیں خان کی تصویر پیچھے لگا کے۔ تو اگر اس کو آپ تقسیم کہتے ہیں تو بے شک کہیں، لیکن یہ تقسیم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈالر کمانے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو نقصان دے رہے ہیں۔ باقی خان کے کاس پہ، خان کی رہائی پہ، مینڈیٹ کی ریکوری پہ، جمہوریت کی بالادستی پہ، قانون کی حکمرانی پہ، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، ایم پی اے، ایم این اے، پوری قیادت ایک پیج پہ ہے۔ سر کے پی کے میں تو پی اے علی شاہ صاحب سوات سے پی کے 4 کے ایم پی این کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہے، اس پہ بات کوئی نہیں کرتا۔ سب یہ پوچھتے جی پارٹی ٹوٹ رہی ہے، شریف افضل صاحب نے کہا نہیں نکالا۔ اصلی بات پہ کیوں نہیں بات کرتے جو اصلی ایشو ہے؟ یہ لوگ پہلے چھوٹے مرغے سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بڑی چیز پہ چلے جاتے ہیں، ہمیشہ ٹرائل کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹوپڈ باتیں کر کے کہ جی فلانا کیوں کیا، فلانے نے یہ کیا بولا، چائے کیوں پی، کھانا کیوں کھایا، یہ اسٹوپڈ باتیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ نہ یہ انیکا جا رہی ہے، نہ یہ شریف افضل بھائی جا رہے ہیں، نہ میں جا رہی ہوں۔ خان ہمیں پارٹی سے کیا، پاکستان سے کیوں نہیں نہ نکال دے؟ ہم اس کی ڈھال کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ یہ ایگزیکٹلی بھٹو کی پلے بک ہے کہ بھٹو صاحب کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی تاکہ عین وقت ان کے پاس نہیں ہو، اور یہی ہوا ان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ عمران خان کبھی اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اپنا رب کھڑا ہے، پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اور تمام ایم این ایز ایم پی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور علی شاہ صاحب کے لیے آج سوات میں پورا ایک جلسہ نکالا جا رہا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ایک سٹنگ ایم پی اے کو آپ کیسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کیا ہے؟ مریم بی بی نے ایک بیان دیا ہے، مریم بی بی نے بیان دیا ہے کہ مکافات عمل دیکھیں کہ آج میرے پاس اڈیالہ میں وہی شخص پڑا ہوا ہے۔ تو مکافات عمل تو ہے جس نظام میں، جس قانون میں اور عدالتوں کی، اتنی بڑی عدالتوں کے ہوتی ہوئی ہے اور اتنے بڑے بڑے اداروں کے ہوتی ہوئی ہے، کوئی ایسا مرد اور خاتون وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن جائے جو پاس ہی نہیں ہوئے ہیں، اور اوپر سے تانے بھی آپ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سبحان تیری قدرت۔ کس طرح ٹیکوں کی تفاصیل تب بتاؤں گا جب میرے ٹیکوں کی تفصیل بتا دے گا کوئی۔ شریف افضل مروت صاحب بتائیے گا، بیرسٹر گور صاحب سے ہم نے سوال کیا آپ کے والد سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی تک اب شریف افضل مروت صاحب کو خاموش رہنا چاہیے، کیا کہیں گے اس میں؟ نہیں، سیاست میں جو ہے میں خاموش رہوں گا، لیکن میں آپ سب کو میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے خان کی پارٹی پہ تو کبھی کوئی الزام کا سوچا ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ لوگ میرے خلاف بھی لاگے بھی کریں، میڈیا پہ گالیاں بھی دے، خان کے کان بھی بھرے، پارٹی سے بھی نکلوائیں اور میں خاموش بیٹھا رہوں، ایسی جو ہے ایسے ہم بنے ہوئے نہیں ہیں۔ مروت صاحب، آپ نے کسی دور میں صحافت کی ہے، لیکن وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، آپ تھوڑا سا فاسٹ ہو چکا ہے، مشکل نہیں ہو؟ میرا خیال نہیں ہے، میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا صحافت کی اور ایڈیٹوریل لکھے ہیں میں نے انگریزی اخباروں کے، اور صحافت پڑھی ہے میں نے یونیورسٹی میں۔ یہ چیزیں اتنا میرا تعلق رہا ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے علی بن گنڈا صاحب کے ساتھ بھی مجھے کیوں نکالا کا ٹیگ لگنے والا ہے؟ میرا خیال ہے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، اکٹھے ہم نعرے لگائیں گے، ہمیں کیوں نکالا۔ اچھا مروت صاحب، آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو سلمان اکرم راجہ نے اس کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ مروت صاحب کو سب پتہ ہے کہ انہیں کیوں نکالا، وہ معصومیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کیا رپلائی کریں گے؟ تو ہم ہیں ہی نہیں، مجھے پتہ ہوتا تو میری زبان پہ کسی نے تالا ڈالا تھا تو میں بتا دیتا، اس لیے تو میں ان کی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں وہ بتاتے نا۔ آپ نے کل ایک نام بھی لیا کہ ایک شخصیت ہے جس کا سلمان اکرم راجہ ترجمان ہے، یہ دو شخص ہیں جو عمران خان صاحب کے کان بھرتے ہیں میرے خلاف، وہ شخصیت بتا دیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ایسے نہیں تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غلطی کر گئے، اور ایک چیز لکھ لیں، غلطی کر گئے یا کروائی گئی؟ کر گئے نا، کسی کے لیے استعمال ہونا وہ اس کے اسٹیچر کے ساتھ جو ہیں مماثلت نہیں رکھتا ہے۔ ایک بات لکھ لیں، 2 سے 3 مہینوں کے اندر میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے
یہی طریقہ اور طرز جو ہیں اس کو بھی اس آفس پہ رہنے نہیں دے گا. یہ ویڈیو یاد رکھیں, 3 ماہ بعد دکھائیں مجھے. ٹھیک ہے سردار صاحب نے ٹائم دیو ہوں کہ آپ نے فیصلہ منصفانہ نہیں کیا ہے. اور یہ جو میرے ساتھ میری بہن بیٹی ہے شاندانہ, آپ یقین کریں کہ اس کے گھر, اس کی گاڑی جدھر جاتی ہے حلقے میں ایجنسیاں, پولیس اس کے پیچھے, ہراسمنٹ, اور یہی ہم سب کا عالم ہے. اوپر سے لوگ مزے بھی لے رہے ہیں, لتاڑ بھی رہے ہیں. تو لہٰذا خدا رسول کے خاطر پاکستانیوں سوچ لو, آپ کے ایم این ایز, پی ٹی آئی کے ایم این ایز بڑی مشکلات سے نمبر آزما ہیں. سب کے کاروبار بند ہیں, سب کے نے اپنے خاندانوں کو, آدھے نے اپنے خاندانوں کو بیرون ملک بھیجا ہوا ہے. ہم اس ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں انسان نہیں, حیوان بھی اس طرح برا نہ کرے جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اوپر سے جو ہیں لوگ باہر بیٹھ کے ہمارا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز, ممبران نیشنل اسمبلی کی, میں کیونکہ مجھے ہر ایک ایم این اے کی اعلیٰ اعتزار کا علم ہے, اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, خدا رسول کے خاطر اپنی قیادت کا مذاق مت اڑاؤ, ان کو مضبوط کرو, ان کے ساتھ اس کڑے دور میں ان کا ساتھ دو, بجائے اس کے کہ آپ نے, ہمارے اپنے لوگوں نے بدقسمتی ہے ہماری لیڈرشپ کو جو ہے تخت مشق بنایا ہوا ہے. یہ آنکھوں آنکھوں میں وہ کہہ جاتے ہیں اس طرح باتیں کہ کانوں کان سمجھ نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے, یہی ہے خان صاحب کے کیا خوبصورت آپ انسان ہیں, دانتوں میں تار ضرور لگا دی. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کیونکہ خان نے بڑا سخت وہ اقدام کیے تھے کہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیں, تو پہلے بھی اس طرح ہوا تھا لیکن آپ کے معاملات میں نے تو آپ کو بھی پہلی انٹرویو دیا نا, نہیں دوبارہ آ گئے. نہیں وہ انٹرویو نہیں تھا, وہ تو آپ کی پریس کانفرنس ٹائپ. یہ سوال اس میں نہیں تھے نا, یہ سولو ہے, یہ سولو ہے. اچھا کوئی معاملات بگڑے نہیں ہیں, یہ غیبت ہے, اور غیبت پہ ہم انشاءاللہ ایسا پانی پیریں گے, آئندہ غیبت بھی نہیں کریں اچھا گے. پھر یہ بتا دیں کہ جس وقت آپ واپس آئیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, جن لوگوں نے غیبتیں کی ان کے منہ پہ کیا رہے گا؟ ان کے منہ پہ ان کے وہی شرمندہ چہرے رہیں گے. چلیں بہت شکریہ. صاحب دیکھ لیتے ہیں نا, تو ہمارے سارے کی لیشن پہ ادھر ہی دور ہو جاتے ہیں. پہلے بھی اس طرح ہوا ہے, اور خان ایک مسکراہٹ دے دیتا ہے آنکھوں میں. آنکھوں کے اشاروں سے بات کریں پورے سنجیدگی سے, میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی نہ کوئی ملانے خاطر ہر ایک کو دیا ہوتا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے مجھے کیوں گنجے لوگ اچھے لگتے ہیں, نہیں لگا وہ مجھے, مطلب یہ ہے کہ میرا دشمن تو نہیں ہے. ہاں سوال کریں آپ, حاضر پوچھیں. سر آپ نے روک دیا سوال کرنے سے؟ نہیں کر لیں. اچھا مروت صاحب ایک چیز کلیئر کر دیں, کل آپ نے کہا کہ آپ کو پیغام ملا ہے کہ آپ کو خان صاحب نے طلب کیا ہے, کچھ کنفیوژن ہے کیونکہ صبح بھی ہماری پی ٹی آئی رہنماؤں سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تئیں مروت صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نام بتا دیں کہ آپ کو کس کے ذریعے پیغام ملا, کیونکہ 5 دن سے خان صاحب کہتے ہیں تنہائی میں ہیں. نہیں, لیکن لاسٹ ٹائم جب یہ